حضرت یہ مسئلہ فی زمانہ ہمیں نظر آتا ہے مفتی صاحب کہ کچھ مساجد کے اندر وہ جو ائمہ مساجد ہوتے ہیں، امام صاحب ہیں، وہ پچھلے کئی سالوں سے وہ نماز پڑھا رہے ہیں. وہ بڑا ان کا جو اچھا پیک ٹائم تھا، اس میں تو بڑا اچھی تلاوت بھی تھی، نماز کی ادائیگی اور سب چیزیں بہت زبردست تھی. مگر اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ مخارج بھی قرآن پاک کے صحیح ادا نہیں ہو رہے، لفظ بھی صحیح ادا نہیں ہو رہے، تلفظ بھی برقرار نہیں ہے، لہجہ بھی برقرار نہیں ہے. یہاں تک کہ جو رکوع سجود و قیام ہے اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ پختگی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اب وہ مسجد کمیٹی یا اہل محلہ چاہتے ہیں کہ یار اس امام کی جگہ اب کوئی دوسرے امام تشریف لے آئیں اور وہ یہ پھر فرائض انجام دیں تاکہ ہم حسن تلاوت کا بھی لطف اٹھا سکیں اور ہماری نمازوں میں اور زیادہ لذت ہمیں ملے. مگر حضرت کچھ ایسا کرنے جاتے ہیں نا تو بعض اوقات امام صاحب بہت سخت ہو جاتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کچھ لوگوں کو ملا کر، اور کچھ بعض اوقات کمیٹی والے اتنی زیادتی کرتے ہیں کہ ان کی جو خدمات ہوتی ہے اتنے سالوں کی اس کو بالکل پس پش ڈال دیتے ہیں، کوئی ان کو ریوارڈ نہیں دیتے، کوئی ان کو عزت نہیں دیتے. تو کوئی درمیان کا ایسا راستہ بتائیں کہ امام صاحب بھی اس عمر کے حصے میں آ کر اور ان کمزوریوں کے بعد ان چیزوں کو سمجھ لیں کہ نہیں یار یہ تو مجھے خود سوچنا چاہیے کہ اتنے لوگ جو ویسے ہی لوگ مسجدوں سے نمازوں سے دور ہو رہے ہیں، تو اگر میرے لب و لہجے کی وجہ سے یا میرے صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے نماز لوگ دور ہو رہے ہیں تو یہ بھی دین کا نقصان ہے. تو اس نقصان کو دیکھتے ہوئے اور دین کے وسیع تر مفاد میں اگر کوئی وہ ایسا ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہاں یار میری جگہ کسی جوان امام کو آنا چاہیے، تو وہ بھی اس ذمہ داری کو سمجھیں اور مسجد کمیٹی والے بھی سمجھیں کہ بھائی کس طریقے سے ہم نے ان کے سامنے ریکویسٹ کرنی ہے. کوئی معتدل راستہ بتائیں، کوئی متوازن گفتگو فرما دیں اس میں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر امام صاحب اس عمر میں آنے کے بعد فرائض بھی ادا نہیں کر پا رہے، تلاوت کے جو فرائض ہیں اس کے اندر بھی کوتاہی ہو رہی ہے، تب تو ان کا امامت کروانا گناہ ہے. ان کو پھر سمجھانا ہی ہوگا، کیونکہ وہ ان کی اپنی نماز اگر وہ امامت جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو پا رہی تو پیچھے جو وہ مقتدی ہیں ان کی نماز میں خلل واقع ہوگا، کیونکہ وہ تلاوت ہی نہیں کر پا رہے، فرائض ہی نہیں ادا کر پا رہے. تو ایسی صورت کے اندر تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو منانا پڑے گا. اور اگر بالفرض فرائض کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف ان کا لہجہ جو ہے وہ اب ویسا نہیں رہا کہ لوگ اس کی وجہ سے مسجد کی طرف راغب ہوں، اور وہاں پر اب ماحول یہ بنا ہو کہ یہاں پہ مسجد ویران ہو رہی ہے اور دوسری جگہ پر جو لوگ جانا شروع ہو جائیں، تو ایسی صورت کے اندر پھر امام صاحب کو خود چیز کو سمجھنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ائمہ حضرات جو ہے وہ ایک عرصے سے یہاں پہ چونکہ وابستہ ہوتے ہیں مسجد کے اندر، اور پھر ان کے پاس کوئی دوسری ایسی اپورچونیٹی نہیں ہوتی کہ یہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ کہیں اور سے اپنا جو ہے بندوبست کر سکیں. تو پھر وہ نہیں چاہتے کہ یہاں سے ہمیں جو ہے نا وہ اخراج کیا جائے، ہمیں یہاں سے نکالا جائے، بے دخل کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرے سامنے اپورچونیٹی نہیں ہے. تو ایسی صورت کے اندر امام صاحب اگر سمجھ بھی رہے ہوں گے نا تو وہ ضد پر آ جائیں گے. تو یہاں پر اب ذمہ داری بنتی ہے کمیٹی والے حضرات کی کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص عام دنیاوی طور پر جب کوئی ریٹائر ہوتا ہے نا تو باقاعدہ اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ کچھ تنخواہ وغیرہ حکومت کی طرف سے گریچوٹی فنڈ ہوتا ہے، پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے، وہ فراہم کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ہماری مساجد کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جو کمیٹی والے ہیں نا وہ بعض اوقات نہ تو علم دین ان کے پاس ہوتا ہے، نہ وہ دین کے درد رکھ رہے ہوتے ہیں. وہ خود جو ہے وہ اپنی مساجد کے اندر واہ واہ چاہنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پھر چاہے اس سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے وہ اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے. تو یہاں پر پلاننگ پوری ہونی چاہیے کہ اگر ایک امام ہمیں 20-25 سال ہمارے پاس وقت گزار رہا ہے، مسجد کو آباد کرنے میں اس نے ٹائم لگایا ہے، آج اس کے ساتھ مشکل وقت ہے، آج وہ امامت نہیں کروا پا رہا، تو پہلے ہی آپ اس کے بارے میں سوچ کے رکھیں کہ ہم اس کے لیے کوئی فنڈ جمع کر کے رکھتے ہیں. مسجد کے اندر ویسے تنخواہ کم دے رہے ہوتے ہیں، بعد میں بھی اس کو اگر آپ بے حال چھوڑ دیں گے تو بہرحال اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے. اگرچہ آپ اس کے مکلف اس اعتبار سے نہیں کہ آپ گناہ گار ہو جائیں کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ بھی آپ کی فرض ہے، کوئی فرض لازم ہو گیا، اب ٹھیک ہے وہ اس قابل نہیں ہے، آپ اجارہ ختم کر رہے ہیں تو فقہی اعتبار سے تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دین کا درد بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایک انسان کے ساتھ کوئی ہمدردی بھی ہوتی ہے. اگر آپ اس ہمدردی کے جذبے کے ساتھ امام صاحب سے یہ عرض کریں کہ حضور آپ کو تا حیات ہم وظیفہ دیتے رہیں گے، لیکن یہاں پر آپ جو ہے وہ کسی اور شخص کو آنے دیں تاکہ ہماری مسجد کے اندر آبادی ہو اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس مسجد میں اور دین کے دوسرے کاموں میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ کا مقام، آپ کا عزت، آپ کا رتبہ وہی رہے گا، بس نماز آپ پڑھانے کی کسی اور کو اجازت دیں. وہ امام صاحب کو اسی طرح مسجد کے اندر آپ لے کر آئیں. مسجد کے اندر اگر کبھی بیان کا موقع ملے تو امام صاحب کو آگے کریں. امام صاحب کی جو وہ خدمات کو ہر سال سراہتے رہیں کہ انہوں نے اتنا عرصہ دیا ہے، آج بھی یہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور اسی عزت و مقام کے ساتھ. تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ اگر آپ کا یہ اچھا رویہ ہو تو امام صاحب اس پر ضد کریں. اگر آپ کے رویے کے اندر ضد اور انانیت ہوگی نا تو سامنے بھی پھر نفس ہے، وہاں پہ بھی ضد اور انانیت آ سکتی ہے اور پھر نقصان کا اندیشہ بھی ہے. تو دونوں طرف سے ذمہ داری کو سمجھیں. امام صاحب اپنے طور پر دیکھیں کہ ان کی اگر تلاوت کی وجہ سے لوگ بے رغبت ہو رہے ہیں
تو وہ اپنا مصلی چھوڑ دیں اور ادھر کمیٹی والے حضرات ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. واہ 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 واہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.